السلام علیکم ناظرین، BBN نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبد القادر۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز۔ چندرائن گٹا فلائی اوور کا وزیر داخلہ محمود علی، مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح۔ ٹریفک جام سے پریشان عوام کو مل گئی راحت۔ سابق امیر جماعت اسلامی مولانا سید جلال الدین عمری مالک حقیقی سے جا ملے۔ مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیتوں نے کیا تعزیت کا اظہار۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 1000 سے زائد لوگ ہلاک، 3 کروڑ بے گھر۔ ملک بھر میں ایمرجنسی کا ہوا اعلان۔ اور کرکٹ شائقین کے انتظار کی گھڑیاں ختم، ایشیا کپ آج سے ہو رہا شروع۔ سری لنکا کا ہوگا افغانستان سے پہلا مقابلہ، کل ہند پاک ہوں گے آمنے سامنے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پرانے شہر کے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں توسیع کیے گئے فلائی اوور کا آج افتتاح ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ محمود علی نے اس فلائی اوور کا افتتاح کیا۔ اس افتتاحی تقریب میں چندرائن گٹا MLA اکبر الدین اویسی کے علاوہ مقامی کارپوریٹرز، TRS قائدین اور GHMC کے عہدیداران بھی شریک تھے۔ اس فلائی اوور کے افتتاح کے بعد شمشاباد سے LB نگر کی طرف جانے والی گاڑیوں کو ٹریفک کی مصیبتوں سے راحت مل گئی۔ اس فلائی اوور کی تعمیر پر حکومت نے 45 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ ہماری اسٹیٹ ایک امن کی اسٹیٹ ہے، محبت کی اسٹیٹ ہے، پیار کی اسٹیٹ ہے۔ اس کے لیے عوام کی تعاون کی ضرورت ہے، اور جس طرح اس مرتبے ہمارے اسد بھائی کا تعاون رہا ہے، اکبر بھائی کا تعاون رہا ہے، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میڈیا بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فیلن یہ تلنگانہ ایک سنہری تلنگانہ بن رہا ہے۔ اس لیے لوگ اس سے جلتے ہیں، کیونکہ یہاں کی ترقی آج سارے ہندوستان میں اگر کوئی اسٹیٹ ہے امن اور بھائی چارے کی ترقی کرنے والی اسٹیٹ ہے، وہ تلنگانہ اسٹیٹ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ چندرائن گٹا فلائی اوور کا جو ایکسٹینشن کا کام تھا، وہ کام پچھلے 4-5 دن پہلے مکمل ہو چکا تھا، اور 23 تاریخ کو ہی اس کا افتتاح عمل میں آنے والا تھا اور اس کا پروگرام تھا، لیکن اس کو پوسٹ پون کرتے ہوئے آج جو ہے تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ آج اس کا جو ہے افتتاح الحمدللہ نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر الہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد علی جناب زمین ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، قائد مقننہ تلنگانہ اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی موجودگی میں جناب محمود علی صاحب ہوم منسٹر تلنگانہ ریاست کے ہاتھوں جو ہے اس کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ آج کی افتتاح تقریب میں محترم علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب، محمود علی صاحب کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے تمام کارپوریٹرز بھی موجود تھے، اور عوام کا کافی ہجوم بھی آج کی اس محفل میں تھا، اور جوش و خروش عوام میں دیکھا گیا اور کافی خوشی کا ماحول تھا۔ سابق امیر جماعت اسلامی ہند و نائب صدر مسلم پرسنل لا بورڈ و صدر شریعہ کونسل دہلی حضرت مولانا سید جلال الدین عمری کل 26 اگست کو 87 برس اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ مولانا سید جلال الدین عمری پچھلے کچھ عرصے سے سخت علیل تھے، اور دہلی کے الشفا اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ مولانا کا شمار ہر صغیر کے ممتاز اور صفحہ اول کے علماء میں ہوتا ہے۔ مولانا سید جلال الدین عمری کی نماز جنازہ مسجد اشاعت اسلام مرکز جماعت اسلامی ہند نئی دہلی آج صبح 10 بجے ادا کی گئی، اور تدفین شاہین باغ قبرستان میں عمل میں آئی۔ مولانا کے انتقال پر ملک اور بیرون ممالک کے علماء و دیگر شخصیتوں نے تعزیت کا اظہار کیا۔
تلنگانہ کے وزیر کے ٹی آر نے آج بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کے حیدرآباد دورے کے حوالے سے طنزیہ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آج جے پی نڈا کے جوتے اٹھانے والا غلام کون ہوگا؟ کے ٹی آر نے مزید لکھا، یقینی طور پر اس معاملے میں بی جے پی قائدین کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ وہیں سوشل میڈیا صارفین بھی کے ٹی آر کے اس ٹویٹ کا خوب مزے لے رہے ہیں۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ حیدرآباد میں سبز و شادابی میں اطمینان بخش اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گرین کور کو بڑھانے میں حیدرآباد ملک کا نمبر 1 شہر بن گیا۔ انہوں نے کہا پچھلے 10 سالوں میں گرین کور میں 147% اضافہ ہوا۔ کے ٹی آر نے ٹویٹ کیا کہ یہ جیت صرف وزیر اعلیٰ کے سی آر کے عظیم منصوبے ہریتا ہرم کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ وزیر کے ٹی آر نے جی ایچ ایم سی، ایچ ایم ڈی اے اور محکمہ جنگلات کو حیدرآباد میں ہریالی بڑھانے کی کوششوں پر مبارکباد دی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس ادے امیش للت نے آج حلف لے لیا۔ صدر دروپدی مرمو نے انہیں راشٹرپتی بھون میں حلف دلایا۔ سپریم کورٹ کے 49ویں چیف جسٹس کے طور پر ادے امیش للت ذمہ داری سنبھالیں گے۔ جسٹس این وی رمنا جو اس عہدے سے سبکوش ہو گئے ہیں، یو للت نے ان کے جانشین کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم مودی کے ساتھ کئی مرکزی وزراء نے شرکت کی۔ جسٹس یو للت نے 9 نومبر 1957 کو مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ 1983 میں اپنی قانونی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1985 تک ممبئی ہائی کورٹ میں کام کیا۔ 1986 سے انہوں نے اپنی پریکٹس سپریم کورٹ میں منتقل کر دی۔ جسٹس للت جو 2014 سے سپریم کورٹ کے جسٹس ہے اور کئی اہم فیصلوں میں شامل رہے ہیں، اب چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال چکے ہیں۔ I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duty of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. بھینسا شہر میں قدان شاہ ولی کی عرس تقاریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ جلوس سندل زین العابدین گلی نزد بھینسا جونیئر کالج سے شروع ہوا اور مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا قدان شاہ ولی کے مزار پر اختتام کو پہنچا۔ قدان شاہ ولی کا عرس بھینسا شہر میں روایتی جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عرس شریف میں شرکت کے لیے زائرین دور دور کے مقامات سے چلے آتے ہیں۔ بھینسا شہر میں بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو فروغ دینے میں عرس تقریب آتا ہے، یعنی عرس کے موقع پر پولے کا بھی بڑے دھوم دھام سے اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ہندو برادری اپنے بیلوں کو سجا کر انہیں نچواتے ہیں۔
بادشاہ ہند الولی پاجائے خواجہ کا سلام علیہ یا رسول خدا سلام علیہ یا حبیب خدا سلام علیہ خداوند شاہ پیارے ولی خداوند شاہ پیارے ولی سارے عاشق فدا سلام علیہ. اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا ایک مشن اگلے ہفتے یوکرین کے زیپورزھیریا جوہری پاور پلانٹ کا دورہ کرے گا. یوکرینی حکام نے اس بات کی اطلاع دی ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے 2 روز قبل ہی اس متعلق بیان دیا تھا. جوہری پاور پلانٹ کے اطراف روسی فوج کے حملوں، یورپ کے سب سے بڑے نیوکلیئر پلانٹ میں ایک ٹرانسمیشن لائن کو آگ لگنے سے پورے خطے میں بلیک آؤٹ ہو گیا. یوکرین کی سرکاری جوہری توانائی کمپنی نے کہا پلانٹ کے جوہری ایکٹ ملک کے قومی گڑھ سے منقطع ہو چکے ہیں. صدر ولودیمیر زیلنسکی نے الزام لگاتے ہوئے کہا روسی گولہ باری کی وجہ سے یوکرینی ناقابل بیان دور سے گزر رہا ہے. زیلنسکی نے کہا کہ پلانٹ کو چلانے کے لیے درکار بجلی کی فراہمی کے لیے پلانٹ کے ایمرجنسی بیک اپ ڈیزل جنریٹر کو چالو کرنا ہوگا. یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ آیا خراب لائن سے باہر جانے والی بجلی تھی یا آنے والی بجلی جوہری ایکٹر کے اہم کولنگ سسٹم کے لیے درکار تھی. تشویش اس بات کی جتائی گئی کہ کولنگ سسٹم کا نقصان جوہری پگھلاؤ کا سبب بن سکتا ہے. مشرقی وسطی کے امن عمل کے خصوصی کوارڈینیٹر ٹور ونسلینڈ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل کی تمام نوآبادیاتی بستیاں غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. وفا نیوز ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے بریفنگ دیتے ہوئے ونسلینڈ نے کہا کہ غیر قانونی آبادکاری کی سرگرمیوں کو روکنا، فلسطینی اداروں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی طرف بھی ونسلینڈ نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد کے واقعات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں. اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ آباد کاروں سے متعلق تشدد کی تحقیقات اور مقدمہ چلانے کی حوالے سے بہت کم کام کیا گیا ہے. ونسلینڈ نے مجرموں کو جواب دہ ٹھہرانے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا اور اسرائیلی افواج سے فلسطینیوں کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کو بھی ناگزیر بتایا. ایران میں تقریباً 4 دہائیوں بعد خواتین شائقین کے لیے فٹ بال اسٹیڈیم کے دروازے کھول دیے گئے. ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی نے تصدیق کی کہ خواتین شائقین ایران پرو لیگ سمیت دیگر لیگز کے میچز دیکھنے کے لیے میدانوں میں آ سکتی ہے.
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تہران کے آزادی اسٹیڈیم جیسے اسٹیڈیم خواتین شائقین کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملک کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس نے بتایا کہ 500 خواتین کو کرمان شہر سے تہران میں قائم استقلال ایف سی اور مہمانان ٹیم صنعت میس کرمان ایف سی کے درمیان لیگ میچ دیکھنے کے لیے تہران کے آزادی اسٹیڈیم میں رسائی دی گئی۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کی ویب سائٹ کے مطابق خواتین کو اسٹیڈیم میں مردوں سے الگ کر دیا گیا اور ایک کار پارک کے ذریعے خصوصی داخلے کے ذریعے داخل کیا گیا۔ ایران کی جانب سے کھیلوں کے اسٹیڈیم میں خواتین کی شرکت پر پابندی قانون میں نہیں لگی، لیکن 1979 کے اسلامی انقلاب کے فوری بعد لگائی گئی۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب نے کافی تباہی مچا دی ہے۔ تقریباً آدھا پاکستان سیلاب کے پانی میں ڈوب چکا ہے۔ صورتحال اس قدر خراب ہے کہ پاکستان حکومت نے ملک بھر میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ بارشوں کی وجہ سے ابھی تک 1000 سے زائد لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے، جبکہ 3 کروڑ سے زائد شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب اور ناقابل بیان ہے۔ پاکستانی حکومت نے سیلاب کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے عالمی ممالک سے امداد کی اپیل کی۔ کوئی گورنمنٹ کا بندہ بھی نہیں آیا، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا آپ کے بچے ہیں یا آپ کے گندم بچی ہے یا آپ کا مال جانور بچا ہے، ہر چیز تباہ ہو گیا۔ خود میں اپنا مدد خود کر رہے ہوں، جو کچھ ہم کو نہیں ملا ابھی تک، ایک تمبو ملا ہوا ہے، وہ بھی ہم مجبور ہے کہ کہاں اس کو لگا دے، بارش ہے۔ سارا سامان ہمارا پانی کے اندر بہہ رہا ہے اور یہاں پر نا اتنے سارے جانور پیدا ہو گئے اس پانی کے اندر، اور کیڑے مکوڑے، سانپ، یہاں تک کہ یہاں پر سانپ نکل چکے ہیں، جو بچوں کو 2-3 بچوں کو تو کاٹ چکے ہیں، زخم ہو گیا، بخار میں مبتلا ہیں، یہاں کوئی میڈیسن وغیرہ کا بھی یہاں پر کوئی انتظامات نہیں ہے۔ This is a humanitarian disaster, ji, of epic proportions. Thousands are without shelter, many are without food, and people are stranded. We need to ask not just the provinces and Islamabad, it is beyond the capacity of any one administration or government to rehabilitate and even manage the rescue and relief. اور اب بات کرتے ہیں کھیل کی۔ کرکٹ شائقین کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ ایشیا کپ 2022 آج سے شروع ہو رہا ہے اور پہلا میچ سری لنکا اور افغانستان کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اب تک جہاں سری لنکا کی ٹیم ایشیا کپ میں 54 میچ کھیل چکی ہے اور 35 جیت چکی ہے، وہیں افغانستان کی ٹیم نے 12 میچوں میں سے صرف 5 جیت درج کی ہے۔ وہیں ہندوستان اور پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے سب سے بڑا معرکہ کل ہوگا۔ ہند پاک کرکٹ ٹیمیں کل آمنے سامنے ہوں گی۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ چندرائن گٹا فلائی اوور کا وزیر داخلہ محمود علی، مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح۔ ٹریفک جام سے پریشان عوام کو مل گئی راحت۔ سابق امیر جماعت اسلامی مولانا سید جلال الدین عمری مالک حقیقی سے جا ملے۔ مذہبی، سیاسی، سماجی شخصیتوں نے کیا تعزیت کا اظہار۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، 1000 سے زائد لوگ ہلاک، 3 کروڑ بے گھر، ملک بھر میں ایمرجنسی کا ہوا اعلان۔ اور کرکٹ شائقین کے انتظار کی گھڑیاں ختم، ایشیا کپ آج سے ہو رہا شروع۔ سری لنکا کا ہوگا افغانستان سے پہلا مقابلہ، کل ہند پاک ہوں گے آمنے سامنے۔ بلیٹن میں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ تازہ ترین خبروں اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل۔ BBN چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع، اب BBN چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ BBN چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر
BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।